ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی، آپ نے جو دلائل دیے تھے اور عرب کے ان بڑے بڑے مفتیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا تھا، اس دلائل میں مین جو کردار تھا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور آپ جب مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی ایسے مناظرے کے لیے جاتے جس میں ان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو بڑے بھائی جیسا ہے، تو اس وقت تیاری کرنی ہوتی، اس وقت رہنمائی لینی ہوتی، تو حضرت علامہ مولانا اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے حضرت آج ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور ہم آپ سے کچھ علم کی برکتیں، کچھ علم کے اصول اور کچھ ایسے بے ادبوں اور گستاخوں کا جواب جو ہم نے دینا ہے، آپ سے کچھ علم کی خیرات لینے آئے ہیں۔ آج میں اور آپ انہی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سلمان مصباحی خادمی قادری رضوی آپ تشریف فرما ہیں۔ سٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا اقبال کھمن مصطفی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے سیاسی و سماجی رہنما جناب چودھری انصر گجر صاحب، جناب چاند فیضی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء و مشائخ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہماری عالمی عظمت قرآن تنظیم اور مقدس اوراق کا جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، میری مراد ڈاکٹر محمد توقیر مصباحی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں پر حضرت علامہ و مولانا حافظ محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں مرکز اہل سنت ہادی ٹاؤن کی اس جامعہ مسجد میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا یہاں پر حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم قبلہ کی جو دینی خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا، ہمارا کوئی بزرگ، ہماری کوئی ایسی شخصیات جو اس دنیا سے چلے جائیں اور دین کا نمایاں کام کریں، ہم ان کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے عرب کے کچھ مفتیوں نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، تو وہ دور مجھے یاد ہے جب انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ دنوں کی ایک کانفرنس بلائی اور اس میں مختلف ممالک کے علماء و مشائخ کو دعوت دی گئی، اور میری ان دنوں میں قبلہ حافظ محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا حضرت یہ جو مسئلہ آج سعودیہ میں چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اور بھی کچھ نوجوان تھے، ہے نوجوانوں، ہم نے اس سلسلہ میں اپنے بزرگوں، اپنے بڑے علماء کی رہنمائی بھی کی ہے اور انہیں کچھ چیزیں لکھ کر دی ہیں کہ انسان مسلمان جب مرتا ہے تو یہ عام لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں، پھر خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو ہم اسے بڑے پیار ادب سے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، پھر کلمے کا ورد کرتے ہیں، اور پھر اسے قبر میں اتارتے ہیں، پھر بھی اسے بھولتے نہیں ہیں، پھر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دسویں کا اہتمام کرتے ہیں، 40ویں کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر سالانہ کا بھی کرتے ہیں، اور اس کے گھر والے، اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت حضور کنز العلماء حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی، آپ نے جو دلائل دیے تھے اور عرب کے ان بڑے بڑے مفتیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا تھا، اس دلائل میں مین جو کردار تھا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور آپ جب مناظر اسلام
حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی ایسے مناظرے کے لیے جاتے جس میں ان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو بڑے بھائی جیسا ہے، تو اس وقت تیاری کرنی ہوتی، اس وقت رہنمائی لینی ہوتی، تو حضرت علامہ مولانا اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے حضرت آج ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور ہم آپ سے کچھ علم کی برکتیں، کچھ علم کے اصول اور کچھ ایسے بے ادبوں اور گستاخوں کا جواب جو ہم نے دینا ہے، آپ سے کچھ علم کی خیرات لینے آئے ہیں۔ آج میں اور آپ انہی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ یہ وہی اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب بھی اہل سنت پر مشکل وقت آیا تو آپ نے فرمایا ہرے ہم علمی یتیم نہیں ہیں، آنکھوں میں آنکھ کا ڈال کر بات کی، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہابی ہوں۔ اور الحمدللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صاحبزادہ حبیب الرحمان صدیقی صاحب انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور کیوں نہ چلیں، اس پر تو میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، عارف کھڑی بھی اس پر آپ نے بہت سارا کلام کیا، میں وہ سناؤں گا تو آپ شیخ علماء کی زیارت اور ان کی گفتگو سے محروم رہیں۔ میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ آج جو صاحبزادہ حبیب الرحمان صدیقی طریق لبیک پاکستان کا کام کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے والد گرامی قبلہ حافظ محمد اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں کا خون ان کی خون میں شامل ہے، اور الحمدللہ انہوں نے جو ان کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے رزق کھلایا، آج الحمدللہ میں جب حبیب الرحمان صدیقی کی آواز کو سنتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی ریلیوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریلی چاہے وہ پل ایک پر ہو، چاہے وہ چائنا چوک میں ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اوے خبردار میرے نبی کے خلاف بات کی تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ للکار آج ہمیں بتاتی ہے کہ حافظ محمد اسلم صدیقی آج بھی زندہ ہیں، اور چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، چرچا رہے گا۔ اور آج اگر میں یہاں پر اس شخصیت کا ذکر نہ کروں جس نے یہ مشن پوری دنیا میں دیا اور پوری دنیا کا ہلا کر رکھ دیا، بڑے بڑے جبوں اور ستاروں والے تھے، بڑے بڑے آستانوں والے بھی تھے، اور بڑے بڑے جاندار اور بڑا بڑا جسم اور اسلحہ رکھنے والے تھے، لیکن جب سارے خاموش ہو گئے تو قبلہ بابا جی میر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آواز اٹھائی، آج اگر آپ فیس بک پر ان کی آواز کو ڈالیں، میں کہتا ہوں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ دنیا اس وقت جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے، لیکن فیس بک کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ آواز کسی اور بابے کے نہیں ہے، یہ اسی بابے کی ہے جس نے یہ نعرہ لگایا، اور کفر آج بھی کانپتا ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ مل کے لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے میرے اور آپ کے فخر یعنی ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح کے جملے بنا رہے ہیں۔ میں ایسے نظریات رکھنے والے لوگوں کو بھی آج حضرت علامہ مولانا اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہے ڈاکٹر محمد اقبال کو میلی نگاہ سے دیکھنے والوں اور ان کے بارے میں غلط جملے بولنے والوں، کان کھول کے سنو کہ اقبال جیسا شاعر شاید اس علاقے میں اس سے پہلے نہیں پیدا ہوا۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کیا اقبال تو اور غالب ہم اثر شاعر ہیں لیکن تجھے اتنا مقام کیوں ملا؟ تو اقبال نے کہا تھا میں جب بھی اپنا کلام لکھتا ہوں پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھتا ہوں، لیکن آج کچھ مفتیوں کو وہ کہتے ہیں کہ مفتی وہ بھی ہیں
جو دین کے مسائل بتاتے ہیں، اور مفتی وہ بھی ہیں جو مفت کا کھاتے ہیں۔ یہ مفت کے کھانے والے مفتیوں نے آج ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے سنی تحریک کے بڑے خاص رکن، اللہ